راہ وفا کے شہیدوں، راہ وفا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو خیریت سے ہی رکھیں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 14 اگست انشاءاللہ تعالی قریب ہے، آنے والی ہے۔ یہ اسی 14 اگست کی بات نہیں، ہر 14 اگست کی بات کرتا ہوں کہ جس دن پاکستان میں مسلمان بڑے زور و شور کے ساتھ یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں۔ بے شک پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اس مقصد پر اتر رہے ہیں، اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ایڈوانس میں بھی ہم 14 اگست کی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی بڑی پوسٹیں بنا کر شیئر کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن میں اس بات پر مجھے رونا آتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے ضمیر اس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ اغیار ہمارے جسموں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ آزادی کا جشن مناتے ہیں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے ذرا سچ سچ بتانا یار، ہندوؤں کے جرمن میں پھنسے ہوئے وہ مسلمان کشمیری بھائی، کبھی ان کے بارے میں تیرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا؟ ان کے بارے میں تیرا دل روتا نہیں ہے کہ کس قدر ان پر ظلم ہوتا ہے؟ اس قدر ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مرتا دن با دن دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اس کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پاکستان ایسے نہیں حاصل کیا گیا تھا، اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں لوگوں کا خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے، اس کے بعد پاکستان وجود میں آیا۔ ذرا میں سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ مائیں کہ جن کے سہاگ اجاڑ دیے گئے اور جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کی گردنیں اتار دی گئی، وہ بہنیں جن کو ان کے بھائیوں سے، ان کے والد سے محروم کر دیا گیا، ارے وہ بیویاں، وہ عورتیں جن کو بیوہ بنا دیا گیا، اور وہ باپ جس کے سامنے اس کی بیٹی کی عصمت لوٹی جا رہی ہے، اور وہ بھائی کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی عزت کو لوٹتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن حالیہ یہ ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیسے عورتوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر موت کو گلے لگایا، کئی بہنوں کو اغوا کر لیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا؟ آج ہم لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ
یہ نعرے لگاتے ہیں، آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، جسمانی طور پر تو ہم دوستوں آزاد ہو چکے، لیکن ذہنی طور پر آج بھی ہم انہی انگریزوں کے غلام بن کے رہ گئے۔ اگر ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہو چکے ہوتے تو سرکاری زبان جو ہے ہماری، سرکاری زبان ہماری انگلش نہ ہوتی بلکہ اردو ہوتی۔ قومی زبان تو اردو ہے، لیکن سرکاری سطح پر جہاں پر دیکھو انگلش۔ تو کس مقصد سے انہوں نے اس کو رکھا ہے؟ ذہنی طور پر ہم آج بھی انگریز کے غلام ہیں، ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ ذرا یہ سوچنے کی بات ہے یار کہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا۔ آج ہم بڑے زور و شور کے ساتھ بائکوں پہ نکل جاتے ہیں، پارکوں میں گھومتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان بننے کا مقصد وہ جو شہید جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے خون سے اس کی بنیادوں کو پختہ کیا، ان کے لیے ہم ذرا قرآن کی تلاوت تو کریں، ان کے لیے ذرا ہم حضور کی بارگاہ میں درود تو پیش کریں، ان کے لیے ہم ذکر و اذکار تو کریں۔ کبھی ایسا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے نعرے کبھی بلند نہیں کیے۔ ہم وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اسی واجے لے لینے ٹاں 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 کرتے ہیں بس۔ اے آزادی ہے، گڈیاں دے سلنسر کر لے تو شور ڈالیا، بائکاں بجائیاں، ایکسیڈنٹ ہوندے، اے آزادی ہے۔ دل تے ہتھ رکھ کے مینوں دستے صحیح نا، او مسلمان او ساڈے بھرا نہیں ہے؟ ہمارے اندر سے وہ اخوت ختم ہو چکی ہے جو ایک مسلم کو دوسرے مسلم سے جوڑتی ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ کانٹا چبھے جو کابل میں کہ ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے، یہ ہے اخوت۔ اگر ہمارے اندر وہ جذبہ اخوت والا ہوتا تو آج وہ پنڈت للکار کر سرعام نہ کہہ رہا ہوتا کہ جب تک میں زندہ ہوں، وہ کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی ایک ایک سانس تک لڑتا رہوں گا، اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک ایک بھی اسلام پہ چلنے والا باقی ہے۔ جب تک وہ کہتا ہے کہ میں اپنی درشٹی کو، اپنی سرزمین کو مسلم سے پاک نہ کر لوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں کس وجہ سے آج ہم متحد نہیں ہیں۔ آج ہمارے اندر ہے کیا؟ دوسرے پہ تان کرنا، لان تان کرنا، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ کبھی اپنے اندر جاگا تو کیا ہے؟ حقیقت میں بات یہ ہے۔ تو کشمیری ماؤں بہنوں کا بھی خیال، وہ برما میں لٹتی ہوئی عزتیں، اسرائیل میں وہ باپ قتل کیے جا رہے ہیں، وہ ماؤں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ تو دوستوں اس حوالے سے سوچنے کی بات ہے۔ میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو وہ جذبہ عطا فرمائے تاکہ ہم متحد ایسے ہوں کہ دشمن بھی ہمارے نام سے کانپے، جیسے وہ کانپتا تھا خالد بن ولید کی للکار سے، جیسے وہ کانپتا تھا صلاح الدین ایوبی کے گوروں کے جہاں پہ سم لگتی ہے اٹھنے والی آواز سے۔ ایسا بننا ہوگا ہمیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جذبہ اخوت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔